بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا اللوح تبلغ کنہ عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والاقلاع واستخلصا بالنور والضياء والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين والسلام على أصحابه شباب الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلوات الله اذان سنو درود پڑھیے محمد والے محمد عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت سے شروع کیا اور ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اور معیت رسول۔ کل ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ صرف جسمانی طور پر حضور کے ساتھ نہیں بلکہ وہ نور میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو میری گفتگو یاد ہو تو وہ نور میں حضور کے ساتھ ہیں، ایمان میں حضور کے ساتھ ہیں، عقیدے میں حضور کے ساتھ ہیں، عمل میں حضور کے ساتھ ہیں۔ اور کل جس آیت پر میں نے گفتگو ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی کہ تو ان پھلوں پر جانا، ان پھولوں پر جانا جس پر جانا میں نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے، اور فرمایا اگر تو انہی پھولوں پر جائے گی جن پر جانا تیرے رب نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تو یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہا، تیرے پیٹ سے مختلف رنگوں کا پانی نکلے گا، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوگی۔ تو آج کی مجلس میں جو فضیلت اہل بیت کا پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے وصول فرمایا تو پھر میں گفتگو کو طویل کروں گا ورنہ سمیٹ کر گزر جاؤں گا۔ پہلا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ اگر تو اس راستے پر چلی جس راستے پر چلنے کا تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے تو تیرے پیٹ سے جو پانی نکلے گا اسے لوگوں کے لیے شفا بنا دوں گا۔ تو وہ شہد کی مکھی آج تک وحی پر عمل کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والا پانی آج تک انسانوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے نا کہ وہ مکھی جو شہد پر عمل کرے اس کے پیٹ سے نکلنے والا پانی تو شفا بن جاتا ہے،
تو جس کے دروازے پہ وحی لانے والا جبریل آ کر کھڑا ہو کر کہے انا خیاط الحسنین، میں حسین اور حسن کا درزی ہوں، اس حسین کے جسم سے نکلنے والا خون خاک کو خاک شفا نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ شہد کی مکھی آج تک اس وحی پر عمل کر رہی ہے، اور شہد کی مکھی کا اس وحی پر عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک نہ شہد کی مکھی کو نسیان ہوا ہے، نہ شہد کی مکھی کو آج تک ہذیان ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہذیان ہو جائے تو وہ بھول جائے کہ وہی کیا ہے، نسیان ہو تو بھی بھول جائے کہ وہی کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین خبریں دے گی۔ اس کیا خبریں دے گی؟ بان ربک اوحی لها، جو اس کے رب نے اس کی طرف وحی کی تھی۔ تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کسی اور پر وحی آنے پر اعتراض ہوتا تو زمین پر وحی آنے پر بھی اعتراض کرتے، لیکن تراب پر وحی آئے تو مسلمانوں کو قبول ہے، ابو تراب کے متعلق کہہ دیں تو اعتراض کر دیتے۔ آج میں سلسلہ گفتگو کو جن آیات سے بڑھانا چاہتا ہوں یہ سورہ مبارکہ حدید کی آیات ہیں، لیکن کل کی پڑھی ہوئی ایک آیت اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے سورہ مبارکہ تحریم میں سے 8 نمبر آیت پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا وہ جو نبی کے ساتھ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نور میں نبی کے ساتھ ہیں، وہ نور میں نبی کے برابر ہیں، ان کا نور ان کے آگے ہوگا اور ان کے دائیں ہوگا۔ اور وہ نور جو ہوگا، میں نے کل آیت پڑھی بھی تھی کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جو آگے آگے ہوگا وہ امام ہوگا، یعنی جو نور ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی نور ہے۔ اب جو پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ مبارکہ حدید کی آیات ہیں، اور میں انشاءاللہ 4 آیتیں مسلسل پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا، وہ آیت ذہن میں رہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، وہ نورہم یاد ہے جناب کل والا، فرمایا آگے آگے نور ہوگا۔ اب پھر ارشاد ہوا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم ویوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ۔ مجھے لطف آج آیتیں پڑھنے کا اس لیے آ رہا ہے کہ ایک سید حافظ قرآن میرے سامنے بیٹھا ہوا، اس لیے مجھے آیتیں پڑھنے کا لطف آ رہا۔ میں نے 4 آیتیں مسلسل پڑھی ہیں، اب آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آیتوں پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ ارشاد ہوا تھا پہلے کہ تم دیکھو گے قیامت کے دن نبی اور وہ جو نبی کے ساتھ ہیں جب وہ چلیں گے میدان محشر میں تو ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے دائیں ہوگا۔ اب پھر ارشاد ہو یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہاں وہ بتائے گئے تھے جو نبی کے ساتھ ایمان والے ہیں، اب یہاں مومنین بتائے جا رہے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، فرمایا تم قیامت کے دن دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا اور ان کے دائیں بھی ہوگا۔ نہیں، میں آیت اور پڑھوں پھر واپس اسی آیت پہ آؤں گا۔ یہ بھی سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے۔ 3 محرم کو جو آیت پڑھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں وہ سورہ نساء سے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل من قبل، فرمایا اے ایمان والو اس میرے اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر اور اس کتاب پر جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی اور ان کتابوں پر جو میں نے پہلے نازل کی۔ آیت ذہن میں ہے جی؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو
یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو اب ایمان بھی، اے ایمان والو اب ایمان بھی لے آؤ۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ حدید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو تقوی بھی اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان بھی لے آؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتقوا اللہ، تقوی بھی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان بھی لے آؤ۔ مالک ایمان لائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 ٹکڑوں سے نوازوں گا۔ یؤتکم کفلین، کفل وکالت کرنے والا، وکیل، فرمایا میں تمہیں اپنے رحمت کے 2 وکیل، 2 کفالت کرنے والے عطا کروں گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، فرمایا 2 ٹکڑے اپنی رحمت کے دوں گا اور ایک نور تمہارے لیے قرار دوں گا جس کی روشنی میں تم دنیا میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر چلتے پھرتے نظر آؤ گے۔ اللہ آپ کی مودت کو سلامت رکھے۔ اہل سنت بھائیوں کے عالم علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر رازی میں لکھا ہے، صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ماننے والے کروڑوں ہوں اور رحمت کے 2 ٹکڑے کروڑوں لوگوں پہ کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا یا صحابی اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں موضوع والی آیت کی طرف پھر لے کے جاؤں جناب آپ کو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو کل اور پرسوں کی آیتیں یاد ہوں کہ جو نبی کے ساتھ ہیں وہ علم میں نبی کے برابر ہیں، عقیدے میں نبی کے برابر ہے، عمل میں نبی کے برابر ہے۔ اب پتہ چلا یہ جو ہے نا ماہو، یہ صحابہ اکرام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ ہوتے تو نبی یہ نہ فرماتا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ جو ساتھ ہیں نا وہ نبی کے علم میں برابر ہیں۔ فرمایا یا صحابی اما قرأت القرآن، اے میرے صحابہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن آپ واضح کر کے سمجھائیے۔ فرمایا اسمی رحمت فی القرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا قرآن میں میرا نام رحمت ہے۔ الحسن والحسین کفلایا، میرے آدھے ٹکڑے کا نام حسن ہے، آدھے کا نام حسین ہے۔ نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے، آدھا ٹکڑا حسین ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُودَتِي وَحِلْمِي، فرمایا اگر میری سیادت کو، میری سرداری کو اور میرے حلم کو دیکھنا ہو تو میرے حسن کو دیکھنا۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنَ فَلَهُ شُجَاعَتِي، فرمایا اگر مجھے محمد کی بہادری دیکھنی ہو تو میرے حسین کو دیکھنا۔ نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے، آدھا ٹکڑا حسین ہے۔ ہمارے 3 بڑے مراجع عظام ہیں اس وقت، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ حافظ بشیر، آیت اللہ حافظ وحید خراسانی، 3 بڑے مراجع، ان سے سوال کیجئے نیٹ کے ذریعے یا جو مومنین جائیں ان سے سوال کیجئے، اگر یہ تینوں مراجع فرما دیں کہ حافظ امجد نے غلط کہا ہے، آج کے بعد مجھے دوبارہ ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جنت میں کیسے جائیں گے، اور میں بتاؤں جنت میں کیسے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے رسول کو ویسے مانو جیسے میں اللہ چاہتا ہوں تو تمہیں 2 وکیل عطا کروں گا، حسن اور حسین، اور جن کی سفارش حسن اور حسین کریں، اگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ اگر حسن اور حسین جن کی سفارش کر رہے ہوں وہ جنت میں نہ جائے تو پھر کون جائے گا؟ نشانی کیا ہے؟ نور ہے۔ کل والی گفتگو پر میں کل گفتگو جہاں تک لے جانا چاہتا تھا وہاں تک لے جانا پایا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ نور میں نبی کے ساتھ، حسن اور حسین نبی کے نور میں برابر کے شریک۔ کل اگر سورہ طور کی آیت پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو، فرمایا وہ جو نبی کے ساتھ ہے اس کا عمل نبی کے عمل جیسا ہے، اب ہم اس کی اولاد کو نبی سے ملا دیں گے۔ اور پھر میں نے حدیث پڑھی تھی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی تو میری امت کا امام بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے، یعنی تو میرے کردار کا مالک ہے، جو میرا کردار ہے وہ تیرا کردار ہے، یعنی علی وہ ہے جو نبی کے ساتھ ہے،
جس کا کردار نبی کے کردار والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو نبی کے ساتھ ہے اور اس کا عمل نبی کے عمل والا ہے میں اس کی اولاد کو نبی سے ملا دوں گا۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے میں علی کے بیٹوں کو محمد سے ملا دوں گا۔ اب سورہ حدید کی طرف واپس چلتے ہیں۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، تم دیکھو گے قیامت والے دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، کیا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا اور ان کے دائیں بھی ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار، فرمایا پھر انہیں بشارت دی جائے گی ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ انہیں عظیم بدلہ دیا گیا ان کے اعمال کا۔ یہ پہلے اللہ نے بتایا ایمان والے مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے آگے بھی نور ہوگا ان کے دائیں بھی نور ہوگا، انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ پھر فوراً اگلی آیت میں ارشاد ہوا یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد بھی کہیں گے منافق عورتیں بھی کہیں گی، یعنی مومن بھی وہیں پر ہوں گے منافق بھی وہیں پر ہوں گے۔ یہ بھی تو معیت ہے نا، موضوع سے نہ نکلیے گا، میرا موضوع نہ بھولیے گا، یہ بھی معیت ہے نا، ہیں تو ساتھ رہنے کے باوجود مومن مومن ہے، منافق منافق ہے۔ اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں تو میں آپ کو پھر سورہ مبارکہ نحل کی طرف لے چلتا ہوں، جہاں سے کل شاید کی مکی کی طرف کے لیے آیت پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جو سورہ حدید کی آیتیں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ میں ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں، اس لیے کبھی میں اس آیت کی طرف جاتا ہوں کبھی اس کی طرف، تاکہ میری بات واضح ہو سکے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا یہ جو چوپائے ہیں نا چار پیروں والے جانور، فرمایا ان میں تمہارے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، نصیحت ہے۔ جملہ کہوں جناب؟ چلیے اوٹ کا یہ عظیم مجمع اگر اس جملے کو وصول نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ فرمایا یہ جو تمہارے جانور ہیں نا، تمہارے جانور، ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے، ان میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ان کو دیکھو نصیحت حاصل کرو۔ پھر حافظ امجد یہ کہنے کا سادات الزام حق تو رکھتا ہے نا، اور تمہارے گھر کی پالی ہوئی بھینس اور بکری سے نصیحت مل سکتی ہے، حسین کے گھوڑے سے نہیں مل سکتی۔ جو جانور تم نے پالا ہے وہاں سے ہدایت مل سکتی ہے، اور جو گھوڑا رسول اللہ نے پالا ہے وہ جو حسین کی سواری ہے، یا اللہ اس میں نشانی کیا ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، کل بھی لفظ بطن میری گفتگو میں شامل رہا، پیٹ۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا یہ جو چوپائے ہیں نا، یہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے نشانی ہے کیا؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں ان کے پیٹ سے پاکیزہ دودھ پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، سائغا للشاربین، ایسا دودھ جو پینے والوں کو لطف دیتا ہے۔ اب دیکھیے پیٹ ایک ہے، جگہ ایک ہے، چیزیں کتنی ہیں؟ تین، ایک گوبر، ایک خون، ایک دودھ، ایک پاک ہے، دو نجس ہیں۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی جو پہنچ گئے ہو۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے میری بات کو سمجھا ہے، بہت تھوڑے۔ جگہ ایک، پیٹ ایک، کمرہ ایک، ہیں کتنے؟ تین، ایک پاک، دو نجس، دو پلیت، ہیں اکٹھے، ہیں ایک جگہ پر۔ اب پوچھو مولوی سے کہ گوبر کو کیوں پھینکتا ہے، خون کو کیوں نہیں پیتا، دودھ کو کیوں پیتا ہے؟ وہ بتائے گا جناب کہ گوبر بھی نجس ہے، خون بھی نجس ہے، حالانکہ جہاں سے دودھ آیا ہے وہیں سے گوبر آتا ہے، وہیں سے خون آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کبھی نجاست نور کے ساتھ ہو تو کہیں بھول نہ جانا، نور نور رہے گا، نجس نجس رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نور نور رہے گا، نجس نجس رہے گا۔ پلیت پاک کے ساتھ رہنے سے پاک نہیں ہو جاتا، اور پاک پلیت کے ساتھ رہنے سے پلیت نہیں ہو جاتا۔ علامہ فخر الدین رازی نے، بسم اللہ، آپ کے پچھلے سال کی کتاب مجھے یاد ہے جناب آپ تک، اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ہوتی نہ کیوں چشمے تغافل میں روشنی، ہونٹوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے، دروازہ شہر علم کھلا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے۔ مل کر درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ان کے آنے سے، نیاز دینے سے، ربائی پڑھنے سے مجھے دو آیتیں یاد آئی۔ ذاکر کہتے ہیں نا کہ آپ کی بات سے مجھے ربائی یاد آئی ہے، مجھے دو آیتیں یاد آئی ہیں۔ بندے آتے تھے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، میرا ابا کون ہے؟ ولید بن مغیرہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے؟ نبی نے وہ بتا دیا جو حقیقت میں تھا، آج جس سے منسوب تھا وہ نہیں، نبی نے وہ بتایا جو حقیقت میں تھا۔ جا کے ماں کے سامنے تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا، اماں بتا میرا ابا کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا ابا مغیرہ۔ اس نے کہا ماں نہیں سچی بتا۔ اس نے کہا ماں میں ہوں یا تو ہے؟ ماں تو میں ہوں، مجھے پتا یا تجھے؟ تلوار نکال کے کہنے لگا اماں سچی بتا میرا ابا کون ہے؟ مجھے حرامی اس نے کہا ہے جس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، مصطفیٰ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو جملہ کہوں شیعت کا عقیدہ نکل رہا ہے یہاں سے، تھا کافر، اس نے تلوار نبی پر نہیں نکالی، جا کے ماں کے سامنے نکالی، یعنی کافر تھا پر جانتا تھا جو ماں معصوم کے خلاف ہو وہ ماں سچی نہیں ہوتی۔ ماں سچی وہی ہوتی ہے جو معصوم کی اتباع میں ہو، جو معصوم کے ساتھ ہو۔ تو جب لوگوں نے یوں نبی کو تنگ کیا نا، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، سر کے بال کتنے ہیں، ابا کون ہے، اللہ نے سورہ مجادلہ میں دو آیتیں نازل فرمائی۔ مجھے بلا وجہ آیت یاد نہیں آئی، ایک تو انہوں نے نیاز دی اور ربائی پڑھی، اور اس میں میرے مولا علی کی فضیلت بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، حافظ صاحب آپ میری تصدیق کیجئے گا، آپ سید بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب نبی سے کوئی بات پوچھنی ہو پہلے صدقہ دو پھر مسئلہ پوچھو، پہلے صدقہ دو پھر آ کے نبی سے مسئلہ پوچھو۔ شدید 10 دن نبی کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں آیا، پورے 10 دن جب کہو کتابوں کا ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے، مولا علی فرماتے 10 دن بندہ کوئی نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے، دینا نہیں چاہتے تھے، پیسے بھی تھے لیکن باہر، اچھا صدقہ نبی کو نہیں دینا، ہاں باہر دینا ہے، مسئلہ نبی سے پوچھنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں 10 دن کوئی نہیں آیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان 10 دنوں میں جو کچھ میرے پاس تھا، جو کچھ تصور کرو علی کے پاس کیا تھا۔ اچھا علی کے پاس کیا تھا میں سب کچھ نہیں بتا سکتا، صرف ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے جب اپنے بیٹوں میں اپنی زمین اپنی جاگیر بانٹی نا، ملک شام جناب جعفر طیار کے حصے میں آیا تھا۔ نہیں آپ نے میری بات کو ضائع کیا ہے جناب، میرے جگر کا خون ہے اس بات پر، پتہ نہیں میرے کتنے سال لگے ہوں گے اس بات کو کتابوں سے ڈھونڈتے ہوئے۔ 4 بیٹے ہیں، زمین 4 حصوں میں بانٹی ہوگی نا، ایک بیٹے کو شام آئی ہے، اس کا مطلب ہے ابو طالب کے پاس اتنی زمین تھی جتنے 4 ملک ہوتے ہیں، ابو طالب کے پاس اتنی زمین تھی جتنے 4 ملک ہوتے ہیں۔ ابو طالب کا بھائی ہے عبداللہ، جتنی ابو طالب کو آئی اتنی ہی عبداللہ کو آئی، اس کا مطلب ہے ابو طالب کے 4 بیٹوں کے پاس اتنی زمین تھی، عبداللہ کے بیٹے اکیلے محمد کے پاس اتنی موجود تھی، اکیلے میرے نبی کے پاس۔ میری پوری عالمانہ ذمہ داری، میرا نبی گھوڑے پالنے کا بہت شوقین تھا، میرے نبی نے اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے 700 نوکر رکھا ہوا تھا۔ یہ جس نے گھوڑوں کے لیے 700 نوکر رکھا تھا، دائی اسے غریب سمجھ کے نہیں لے کے جاتی تھی۔ علی فرماتے ہیں جو کچھ میرے پاس تھا، جو کچھ میرے پاس تھا، ان 10 دنوں میں صدقہ دے کر میں نے نبی سے وہ پوچھا جو کوئی نہیں پوچھ سکا۔ فرمایا علم قرآن پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھو، علم تفسیر پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھو، اور میں محمد کے علم کا وارث ہوں۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ دودھ نور ہے،
میں بات بھولا نہیں جناب. اللہ فرماتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں پاکیزہ دودھ پلاتا ہوں سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو لطف دیتا ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں دودھ ہے نور. میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دودھ دینے والے جو جانور ہیں نا ان کے تھنوں میں اکثر چیچڑ پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. وہ جو مالک ہوتا ہے نا جانوروں کا، وہ چیچڑ نکال کے پھینکتا نہیں، آگ میں ڈالتا ہے. افسوس ہوگا مجھے اگر میری بات ضائع چلے گی جناب. وہ پھینکتا نہیں، وہ آگ میں ڈالتا ہے. وجہ پوچھوں، چونکہ میں نے آپ کو پچھلی اشرے میں بھی بتایا تھا کہ میرے ابو آرمی میں تھے اور ہم ابو کے ساتھ رہے. جب میں گاؤں گیا تو ہمارے گاؤں میں جو ہمارے گھر کے سامنے بالکل گھر تھا، انہوں نے بھینسیں پالی ہوئی تھی. میں نے ان کو دیکھا وہ اتار کر انہیں آگ میں پھینک رہا تھا. میں نے کہا یوں ہی مار دیں. اس نے کہا نہیں، یہ یوں اسے آسانی سے نہیں مرتے، اس لیے اسے آگ میں پھینکتے ہیں. اب فخر الدین رازی کہتے ہیں دودھ ہے نور. وہ جو نور کے بیت کا دشمن ہے وہ جلانے کے قابل ہے. جو اہل البیت کا دشمن ہو، اہل البیت کا دشمن جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ وہ نور کے بیت کا دشمن تو آگ میں جاتا ہے، تو اہل البیت کا دشمن بھی آگ میں جائے گا. اب واپس چلتے ہیں سورہ حدید کی طرف. کچھ نہ کچھ ذہن میں آ گیا جناب کہ نبی کے ساتھ کون ہیں؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے ہوگا، ان کے دائیں ہوگا. انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اچھا نہریں کیسی ہیں؟ سورہ مبارکہ محمد میں ارشاد ہوا فیہ انہار من ماء غیر آسن. ایسی نہریں ہیں جس کے پانی کے ذائقے میں تبدیلی نہیں آئے گی، بو نہیں بدلے گی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن میں تغیر نہیں آئے گا، دودھ نہیں خراب ہوگا. پھر فرمایا وانہار من عسل مصفی، پاکیزہ شہد صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں. یہ جو لفظ ہے نا مصفی، یہ صفون سے ہے. اگر اسے باب افتعال سے لے کے آئیں گے پھر ہوگا استفی یستفی. اگر باب فاعل سے لے کے آئیں گے پھر ہوگا صفون مصفی، یعنی ایسا بے عیب جس میں عیب کوئی نہ ہو. پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر پھر بھی کسی کو شیعت کی سمجھ نہ آئی تو اس کی اپنی قسمت ہے. ہم انگوٹھی پہنتے ہیں نا ہاتھ میں، نگ وہ پہنتے ہیں جو بے عیب ہو، اگر ٹوٹ جائے تو ہاتھ سے اتار دیتے ہیں کیونکہ عیب آ جاتا ہے. پھر زمانے کو شیعوں کے مزاج کی سمجھ نہیں آئی، ہم تو عیب دار پتھر ہاتھ میں نہیں پہنتے، عیب دار کردار والے کو اپنے دل میں کیسے رکھ سکتے؟ ہم کسی عیب دار کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے. پھر تم دیکھو گے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ساتھ ساتھ ان کا نور ہوگا، ان کے آگے ان کا نور ہوگا. اور وہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی وہ ان سے کہیں گے نقتبس من نورکم، رکو اپنے نور میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو مومن کہیں گے جاؤ واپس اپنا نور لے کے آؤ. ہم نہیں دیں گے، ہم اپنے نور میں سے کچھ نہیں دیں گے، جاؤ اپنا نور لے کے آؤ. میرے اہل سنت دوستو ایک مشورہ دینے لگا ہوں. دیکھیں مشورہ دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، پرچہ بھی نہیں ہوتا. میں کوئی فتویٰ نہیں لگانے لگا، مناظرے کے چیلنج نہیں دینے لگا، میں تو مشورہ دینے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو مومن ہوں گے نا ان کا نور آگے آگے ہوگا، اور قرآن بتاتا ہے وہ نور آل محمد کا نور ہوگا. اور جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی وہ کہیں گے اپنے نور میں سے ہمیں بھی کچھ دو. تو مومن کہیں گے جاؤ واپس اپنا نور لے کے آؤ. میں کہتا ہوں اب بھی موقع ہے، آل محمد کے دروازے پر آ جاؤ، ورنہ قیامت والے دن نور مانگنے ہم شیعوں کے پاس آؤ گے. قیامت کے دن نور مانگنے کے لیے ہم شیعوں کے پاس آؤ گے. آپ کا مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم میں بالکل نہیں دوں گا. نا جی، آپ تو سید ہیں نا، اولاد رسول ہیں، کیا پتہ آپ کے ظرف کا. مانگنے والا جو روٹی مانگنے آئے اونٹوں کی قطار دے دیتے. آپ کے ظرف کی اپنی بات ہے، میں تو غیر سید ہوں، مجھے تو مل گیا تو میں تو وہ ڈھونڈ کے لاؤں گا جو قطار لے کے گیا تھا. میرا مولا سادہ تھا تو دعا لگا کے چلا گیا. میں بالکل نہیں دوں گا، اس لیے کہ جب بندہ آئے گا نا میرے سامنے، میں کہوں گا جب تو نے دنیا میں علی کو نہیں مانا، خلیفت ہو بلا فصل تیرا کوئی اور تھا، امام اعظم تیرا کوئی اور تھا، غوث اعظم تیرا کوئی اور تھا، اب علی کے در پہ کیوں آتا ہے؟
नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील अर्जिउ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। मोमिन कहेंगे जाओ वापस अपना नूर लेके आओ। जैसे वो मुनाफिक वापस पलटेंगे, अल्लाह फरमाता बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, उनके दरमियान में एक दीवार खड़ी की जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा। बातिनुहु फीहि रहमत व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, बातिन में यानी जिस तरफ मोमिन होंगे उस तरफ रहमत होगी, और ज़ाहिर में यानी जिस तरफ मुनाफिक होंगे उस तरफ अज़ाब होगा। जब दरमियान में दीवार आ जाएगी, अब मुनाफिक शोर मचाएंगे। युनादूनहुम, मेरा मौजू ज़हन में रहे, रसूल और मअय्यत रसूल, और मअय्यत दो तरह की, एक ईमानी एक मकानी। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम, तो मुनाफिक कहेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे? यार जो मेरे मौजू के साथ हो, जिन्हें मौजू सुनना आता है, लाजमी नहीं था कि बंदा टुकड़े लगा के चला जाए, एक मौजू पे चलना ये बड़ा मुश्किल होता है खतीब के लिए। कालू अलम नकुम मअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो मोमिन कहेंगे कालू बला, बेशक तुम हमारे साथ थे, वलाकिन्नकुम, दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बिस्मिल्लाह भाईजान, मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद जी, तुम हमारे साथ थे। तो जो है जनाब, मुझे मुख्तसर करना है क्योंकि इनका आना ही मेरा जाना है, वक्त इतना नहीं रह गया कि मैं मसाइब की भी तफसील में जाऊं, मुझे एक रिवायत मसाइब की भी चूंकि पढ़नी है। तो मुनाफिक शोर मचाएंगे क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे? कालू, तो मोमिन कहेंगे कि तुम हमारे साथ थे, भला तुम हमारे साथ थे, वलाकिन्नकुम वरतबतुम वतरब्बसतुम, लेकिन तुम हमेशा शक में रहे। तुम थे तो हमारे साथ, हमेशा शक में रहे। हम कहते हैं बतूल सच्ची थी, तुम शक कर जाते हो। हम कहते हैं अली बिला फसल है, तुम शक कर जाते हो। हम कहते हैं हसन को धोखा देने वाला जहन्नुम में जाएगा, तुम शक कर जाते हो। हम कहते हैं हुसैन के कातिल जहन्नुम में जाएंगे, तुम नरम गोशा रख लेते हो। हम कहते हैं मूसा काज़म को कैद रखने वाला जहन्नुम में जाएगा, तुम खलीफा बना लेते हो। वरतब तुम हमेशा शक में रहे, वतरब्बस तुम हमेशा इस चक्कर में रहे कि तुम हमें धोखा दो, हमें नुकसान पहुंचाओ। वगर्रतकुमुल अमानिया, और तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों ने धोखे में रखा। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि मौत आ गई। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, ये आखिरी लफ्ज़ ज़ाया ना जाए, ये फ़ज़ाइल के आखिरी लफ्ज़ होंगे। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें एक धोखा देने वाले ने धोखे में रखा। फल यौम ला युखज़ु मिनकुम फिद्या, आज तुमसे कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये महशर का मैदान है, पाकिस्तान नहीं। हाँ, फल यौम ला युखज़ु मिनकुम फिद्या। अब मैं पिछले लफ्ज़ों पे एक जुमला कह के मसाइब की तरफ आना चाहूँगा। अल्लाह फरमाता है उन्हें उनके एक धोखा देने वाले ने धोखे में रखा। एक धोखा देने वाले ने धोखे में रखा। मुझे नहीं पता वो किसे अपना हादी मानते थे, मुझे नहीं पता वो किसे अपना हादी मानते थे, लेकिन वो जिसे हादी मानते थे उसी ने उन्हें धोखे में रखा। उस धोखे की वजह से वो जहन्नुम में चले गए। कल पढ़ी हुई एक आयत का तर्जुमा फिर दोहरा दूं जनाब। मुरीद कहेंगे पापा जी आप पे लानत है, और पीर कहेंगे बेटा तुझ पे भी लानत है। ये नूर में नबी के साथ है, अमल में नबी के साथ हैं। कल भी इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे जो नबी के साथ हैं। मैं 35 पॉइंट पढ़ना चाहता हूं जो नबी के साथ हैं, फिर इंशाल्लाह उसे अगली मजलिसों में वो पढ़ेंगे जो नबी के साथ नहीं थे। और इंशाल्लाह मेरी पूरे अशरे की गुफ्तगू कुरानी आयात पर मुश्तमिल रहेगी। लेकिन जहां हमने अपने मौजू को मुकम्मल करना है, वहां हमने बहन और भाई के दुखों की दास्तान भी मुकम्मल करना है। मैं हर मजलिस में कहता रहता हूं कि मैं आलिम नहीं हूं। हमारे उलमा कुम में, नजफ में, मशाद में वहां बैठे हैं। मैं मजहब अहले बैत का तालिब इल्म हूं, लेकिन खुदा की कसम पूरी कायनात के उलमा इकट्ठे हो जाएं और इल्म के दरिया बहा दें, सारी कायनात राजी हो सकती है, वो राजी नहीं होगी जो शाम से आई हुई है। मुझे सैयद ने हुक्म किया कि आ जाओ ना मोहम्मद पढ़ने। ये करबला के वो मजलूम हैं जिनकी शहादत बहुत कम पड़ी जाती है। हालांकि इनकी इज्जत देखो, इनकी अजमत देखो। ये ननियाल की तरफ से भी हाशमी है,
ددیال کی طرف سے بھی ہاشمی، یعنی ان کا نانا بھی ہاشمی ہے، ان کا دادا بھی ہاشمی ہے۔ باقی کربلا میں جتنے شہید ہیں، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، ان کے جو دادا ہے وہ ہاشمی ہے، نانا ہاشمی نہیں۔ ددیال ہاشمی ہے، ننیال نہیں۔ اون و محمد کا دادا بھی ہاشمی، نانا بھی ہاشمی۔ جب مدینے سے چلے تھے تو اون و محمد ساتھ نہیں تھے، بی بی اون و محمد کو ساتھ نہیں لے کے چلی تھی۔ مکہ آئے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے، امام کو ملے، امام سے اجازت لی، جناب عالیہ کے خیمے میں تشریف لائے۔ بی بی نے پوچھا چچا جائے کیسے آئے ہو؟ فرمایا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ جب مشکل بنے تو صدقہ دو۔ فرمایا صدقہ لے کے آیا۔ کس کا؟ فرمایا اکبر کا۔ کون سا صدقہ؟ فرمایا جوڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، جب مشکل بن جائے ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ اون و محمد کو جناب عالیہ کے سامنے کھڑا کیا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے۔ بی بی نے فرمایا میرے غازی کو بلاؤ۔ غازی کو بلایا گیا، فرمایا غازی اون و محمد کو ساتھ لے جا، اب یہ میرے بیٹے بن کے نہیں آئے، اب یہ علی اکبر کا صدقہ بن کے آئے۔ اس کے بعد کربلا پہنچنے تک 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تک جب بھی اون و محمد فرماتے تھے نا ہم نے اماں سے ملنا ہے، تو بی بی فرماتی تھی اون و محمد سے کہہ دو میں اکبر کے ساتھ مصروف ہوں، مجھے اکبر کے ساتھ گفتگو کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ شب عاشور دونوں بھائی وہ دور جا کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے مکہ میں چھوڑا ہے نا، اس کے بعد اون و محمد نے بی بی کو اماں نہیں کہا، کیونکہ بی بی نے فرمایا تھا اب تم میرے بیٹے بن کے نہیں آئے، اب تم علی اکبر کا صدقہ بن کے آئے ہو۔ اس کے بعد اون و محمد نے اماں نہیں کہا، جب بھی سلام کرنا ہوتا تھا فرماتے تھے علی کی بیٹی ہمارا سلام۔ شب عاشور آ گئی، دونوں شہزادے وہ ریت کے ٹیلے پہ دور جا کے بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کسی کو اس کی ماں تیار کر رہی ہے، کسی کی ماں اس سے باتیں کر رہی ہے۔ اور حضرت اون اور محمد ایک دوسرے سے فرما رہے تھے کریں تو کیا کریں، اماں خیمے میں نہیں جانے دیتی، ہمیں تیار کون کرے گا۔ یہ سنا حضرت عباس نے آ کے امام حسین کو بتایا۔ امام حسین اٹھے اور جناب عالیہ کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب اکبر سے بے شک جتنی مرضی باتیں کر لینا، تھوڑی دیر اون و محمد سے کر لے، تھوڑا سا وقت اون و محمد کو بھی دے دے۔ اون و محمد آئے بی بی کے خیمے میں، علی کی بیٹی ہمارا سلام۔ فرمایا اون و محمد بیٹھ جاؤ۔ اون و محمد بیٹھ گئے۔ بی بی نے فرمایا اون و محمد کربلا میں تم واحد ہو جن کا دادا بھی ہاشمی ہے اور نانا بھی ہاشمی ہے۔ اون و محمد کل جب میدان میں جانا تو انوکھے رنگ میں جنگ کرنی ہے، پتہ چلے کہ علی کے نواسے لڑ رہے ہیں، پتہ چلے کہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، جی علی کی بیٹی جیسے آپ کا حکم۔ فرمایا کربلا جب خریدی آدھی قیمت میں نے دی ہے، لیکن کربلا میں اپنا حق نہ سمجھنا۔ اون و محمد تم کربلا میں اکبر کی جگیر میں زین سے نہ اترنا، جی علی کی بیٹی۔ فرمایا جب میدان جاؤ، جب تمہارا ماموں تمہیں اجازت دے دینا، جب میدان جاؤ تو پانی کی طرف نہ دیکھنا، کہیں زمانہ یہ نہ کہے کہ زینب کے بیٹے پانی پینے کے لیے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا آخری بات، اون و محمد جب زین سے گرو تو میرے بھائی حسین کو آواز نہ دینا، میرا بھائی بڑا تھکا ہوا ہوگا، اون و محمد آواز نہ دینا۔ اب 10 محرم کا دن نکلا، مجھے بہت مختصر کر کے ایک جملہ اون و محمد کی غربت کا پڑھنا ہے۔ 9-10 محرم کا دن نکلا، جناب اون و محمد آئے، فرمایا ماموں ہمیں اجازت دے دیں۔ فرمایا اون و محمد تم میرے چھوٹے چھوٹے بھانجے ہو۔ عمر پتہ ظاہراً کتنی تھی کہ جب حضرت عباس نے اٹھا کر گھوڑوں پر بٹھایا ہے نا، پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے، حضرت عباس نے رکابیں بلند کر کے پاؤں رکابوں میں رکھے تھے، اتنے چھوٹے تھے جناب اون و محمد۔ فرمایا ماموں ہمیں اجازت ہے میدان جانے کی۔ فرمایا اون و محمد تم میری بہن کے بیٹے ہو، میرے بھانجے ہو، مجھے بڑے پیارے ہو۔ اون و محمد فرمانے لگے ماموں کیا کریں، میدان آپ نہیں جانے دیتے، خیمے میں اماں نہیں جانے دیتی۔ آخر مل گئی اجازت، اون و محمد میدان میں آئے۔ اون و محمد نے ایک دوسرے کی پشتوں سے یوں پشتیں جوڑ لی،
اور ادھر کیا ہوا، امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس میرے پاس آ جا۔ حضرت عباس آئے، امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند فرما دی، فرمایا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ اور مجھے بتا میرے اون و محمد کہاں ہے۔ حضرت عباس نے دیکھا، فرمایا مولا اون و محمد پہلا حملہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا عباس اب کہاں ہے؟ مولا دوسرا حملہ کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا اب کہاں ہے؟ مولا تیسرا حملہ کر رہے ہیں۔ فرمایا عباس میرے اون و محمد کہاں ہے؟ اب حضرت عباس خاموش، فرمایا عباس میرے اون و محمد کہاں ہے؟ حضرت عباس خاموش۔ امام حسین نے فرمایا عباس بتا میرے اون و محمد کہاں ہے؟ فرمایا مولا جنگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی پشتوں سے پشتیں جوڑی ہوئی تھی، مولا اب پشتیں جدا ہو گئی ہیں، نہ مجھے اون نظر آتا ہے نہ مجھے تیرا محمد نظر آتا ہے۔ امام حسین بلند آواز سے رونے لگے۔ بی بی نے بی بی فضا سے فرمایا جا میرے حسین کو بلا کے لے کے آ، 1 منٹ میں بھائی سے مانگ لوں گا یہ بات سمجھانے کے لیے۔ 10 محرم ہے، پہلا پہر ہے، امام حسین کو بی بی نے بلا لیا، بات سمجھیے گا۔ یوں بلا کے اپنے سامنے بٹھایا، پتہ چل گیا تھا بی بی کو کہ اون محمد زین سے گر گئے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ بی بی کو پتہ چل گیا تھا کہ اون محمد زین سے گر گئے ہیں۔ بی بی نے بلا کے امام حسین کو یوں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جب اون و محمد دونوں زین سے گرے نا، امام حسین سامنے بیٹھے ہیں، جب اون گرے اور جب محمد گرے نا، حضرت محمد نے فرمایا ماموں میرا آخری سلام، ماموں میری اماں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ادھر جب سلام کہا، امام حسین جلدی سے بی بی کے سامنے سے اٹھ کے جلدی سے خیمے سے نکلنے لگے۔ منظر ذہن میں رکھیے گا، 10 محرم بی بی زینب کے خیمے میں امام حسین اور بی بی زینب آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ جناب محمد نے فرمایا ماموں میرا آخری سلام، ماموں میری اماں کو میرا سلام کہہ دینا۔ امام حسین جلدی سے خیمے سے نکلنے لگے، بی بی جلدی سے تیز قدموں سے چل کے آگے کھڑی ہو گئی۔ منظر سمجھیے گا تاکہ میں بات سمجھا سکوں، اور جب بھی بات یاد آئے تو آنکھ میں آنسو آ جائے۔ بی بی جلدی سے آ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا حسین کہاں جانے لگے ہو؟ میرے مولا نے یوں چہرہ پھیر لیا، فرمایا بہن مجھے کوئی کام یاد آیا ہے۔ جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھو، میں بات سمجھا لوں۔ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی نا بی بی، میرے مولا نے بی بی سے چہرہ پھیر لیا، فرمایا بہن، یوں اشارہ کیا، بہن تو رک، مجھے کوئی کام یاد آیا ہے۔ فرمایا حسین باپ پر بڑا مان ہوتا ہے بیٹیوں کو، اور بھائی باپ کے بعد باپ ہوتے ہیں۔ حسین تو میرا بھائی ہے، میرے لیے باپ کی جگہ ہے۔ حسین مدینے سے لے کے مکہ تک، مکہ سے لے کے کربلا تک میں تجھے ہر منزل پہ پوچھتی آئی ہوں، حسین تو کیسے راضی ہے؟ حسین تو کیسے راضی ہے؟ حسین تو کیسے راضی ہے؟ فرمایا میرا حوصلہ دیکھ، تو سکینہ سے پوچھتا آیا سکینہ کیسے راضی ہے؟ سکینہ تو کیسے راضی ہے؟ سکینہ تو کیسے راضی ہے؟ فرمایا تو اس کا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرے لیے بھی تو باپ کی جگہ ہے نا۔ فرمایا مدینے سے لے کے کربلا تک میں نے تجھ سے پوچھا حسین تو کیسے راضی ہے؟ فرمایا اماں جائے ایک بار تو پوچھ لے زینب تو کیسے راضی ہے؟ اب امام نے اپنے آنسو صاف کیے، فرمایا اماں جائی بتا تو کیسے راضی ہے؟ فرمایا میرے سر پہ کیا ہے؟ فرمایا ماں زہرا کی چادر۔ فرمایا حسین کرنی تو نے اپنی مرضی ہے، پر میری منت ہے اس ماں زہرا کی چادر کا واسطہ، جہاں گر گئے ہیں وہیں پڑے رہنے دے، میرے بیٹوں کی لاشوں پہ نہ جا۔ امام فرماتے بہن کیوں؟ فرمایا جتنی دیر آنا محمد کی لاشوں پہ لگانی ہے، اور میرے سامنے بیٹھ اور میں تجھے جی بھر کے دیکھوں گا۔